اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے 55 تک تلاوت کی گئی ہیں، جو 19ویں پارے کے 8ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس سے پہلے 7ویں رکوع کی آخری آیات میں بتایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگر ہار گئے، انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، سر نیاز جھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون بپھر گیا اپنی شکست پر، اپنی ہار پر۔ اس نے کہا کہ تم جادوگرو اس موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہو اور یہ تمہیں جادو سکھانے والا ہے، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب تم ہمیں بہت سزا دیں گے جو یاد رکھو گے۔ اب کیا سزا دیں گے کہ تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیں گے اور سولیوں پر لٹکا دیں گے۔ جادوگر کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہی ہے، موت تو آنی ہی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ آ جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، معاف کر دے، اور ہم ایمان لانے والے ہیں، اس وقت سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، جب یہ معاملہ ہو گیا، جادوگروں والا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد اور بھی واقعات ہیں جو مختلف مقامات پر فرعونیوں کو تکلیفیں آئیں، عذاب آئے، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہماری آزمائش ٹل جائے، یہ ہمارا عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لائیں گے، پھر مکر جاتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون، اور موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، حکم دیا، پیغام دیا کہ اے موسیٰ میرے بندے، یعنی جو بنی اسرائیل کے لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو آپ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیں۔ انکم متبعون، اور یاد رکھیں جلدی نکل جائیں، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارے پیچھے لشکر فرعون آئے گا تم کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، لیکن تم جلدی سے نکل جاؤ جس قدر ہو سکے۔ جب نکل گئے تو پتہ چلا فرعون کو کہ وہ تو لوگ ہمارے جو غلام ہم نے بنا کے رکھے تھے زبردستی، وہ تو نکل گئے ہیں ہمارے محلے سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے آبادیوں سے۔ اب وہ نکل کے چل پڑے جب، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے جلدی جلدی پھر مختلف شہروں میں اپنے بندے بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو جمع کرو، بلاؤ سارے لشکریوں کو، سارے قوم کو بلاؤ کہ ہمارے غلام بھاگ گئے ہیں، ہم نے ان کو پکڑ کے لانا ہے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ لوگ جو ہیں جو بھاگ گئے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے، حالانکہ وہ 6 لاکھ سے زیادہ تھے، تو فرعون کے لشکر سے بھی زیادہ تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں، انہم لنا لغائظون، یہ ہمارے دل جلاتے ہیں، ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، تو آؤ ذرا ان کی خبر لیں۔ لوگوں کو بلا بھیجا، لوگوں کو پیغام بھیجا، مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں جا کر اعلان کروائے۔ کہا انا لجمیع حاذرون، یہ ہم نے چھوڑ کر، ہمیں دھوکہ دے کر چلے گئے ہیں تو ہم کو سوئے ہوئے نہیں ہیں، حاضرون ہیں، ہم چوکنے ہیں، ہم تیار ہیں، ہم بیدار ہیں، ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، ان کو جانے نہیں دینا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تو جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کی ساری باتیں جو ہیں
وہ نوٹ فرما دیں اور آگے ہم تک پہنچا دیں کہ انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے یہ خیال کیا، انہوں نے یہ گمان کیا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم سے جو بھاگ نہیں سکیں گے وہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں جو ہے ہر کام میں بے شمار ہیں۔ حکمت یہ تھی کہ تم باہر نکلو تو صحیح۔ اب جب وہ باہر نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے کہ اخرجناہم من جنات و عیون، ہم نے انہیں ان کے باغوں سے، چشموں سے باہر نکال دیا۔ پھر کیا ہوا اگلی آیتوں میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عظم و کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔